ان کی ایک تصویر سامنے آئی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ذرا اس بارے میں تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکتوبر کے حوالے سے کیا پلان بنانے جا رہے ہیں، پورے ملک کے اندر ہر شہر کے اندر جو ہے وہ ریلیاں نکال کے یا ان کے رستے بند کر دیے جائیں۔ سیاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قائد اعظم کی سیاست ہے اور ایک ان چوروں کی سیاست ہے۔ اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ایک تیسری سیاست بھی ہوتی ہے، وہ عمران خان صاحب کی سیاست ہوتی ہے۔ پوری طرح مصدقہ طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آرمی چیف نے بات کم از کم پچھلے 6 مہینے کے اندر تو نہیں گئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ چند بڑی امپورٹنٹ خبریں یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکتوبر کے حوالے سے کیا پلان بنانے جا رہے ہیں۔ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں کال دینے جا رہا ہوں، تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس سلسلے میں خبریں کیا آ رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے سینئر صحافی ایاز امیر کے حوالے سے جو خبر ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی شیئر کی تھی، ان کے بیٹے نے مبینہ طور پہ جو قتل کیا ہے اپنی اہلیہ کا، اس حوالے سے ذرا سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے۔ اب تک اس کے اوپر بھی جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کی وہ جو ایاز امیر صاحب کی بہو ہیں ان کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے، لیکن موت کی وجہ کا تعین ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ فورنزک ٹیسٹ کروانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سارا ان کا نام ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جسم کے اوپر جو ہے جگہوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ زخم کے نشان بھی موجود ہیں۔ ان کے سر کے اوپر بھی زخم کی تصدیق ہوئی ہے، تاہم ابھی تک ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ریزن فار ڈیتھ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بتایا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جگر، دل، پھیپھڑے اور معدے کے سیمپلز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، اور اس کے لیے ان سیمپلز کو جو ہے وہ جو فورنزک یہاں پہ لیب ہے پنجاب کے اندر لاہور میں، ادھر اس کو بھجوایا جائے گا۔ اچھا، اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایاز امیر صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی تھی، انہوں نے وہ کافی غمزدہ لگ رہے تھے۔ ظاہری بات ہے گھر کے اندر جب اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو کافی ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں بلکہ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان کا جو صاحبزادہ ہے، ان کے بیٹے کے بارے میں جو ہے وہ مختلف میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں، تو اس سلسلے میں بھی ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کی ایک تصویر سامنے آئی ہوئی ہے ان کے بیٹے کی، شاہ نواز عامر اس کا نام ہے۔ ان کی ایک تصویر سامنے آئی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ میں آپ کو ذرا اس بارے میں تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہوئے تھے۔ یہ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں تاکہ بلا وجہ اس کو سیاسی چیزوں کے ساتھ مت جوڑیے۔ یہ ان کا بلکہ 20 مئی کا ان کا فیس بک سٹیٹس ہے ان کے اکاؤنٹ کا، اور یہ آپ خود بھی جا کے ویسے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو اس کی ریسرچ کی ہے اس کے اندر یہ کلیئر کٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ 20 مئی کو ان کا یہ سٹیٹس تھا جس میں انہوں نے بیسکلی یہ تصویر یہیں سے اٹھائی گئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، "The party I joined with a lot of hope but unfortunately they were a disaster at governing anything and everything." اور یہ اسٹوپڈ نعرہ، کوئی تسبیح کی شرم رکھا کرو، تم آئے کیسے تھے، تب سب ٹھیک تھا، اب جب ہمسیوں نے تھوڑا ہاتھ ہٹایا، بابا کرتے ہو پہلے ترین کے اور علیم کے پیسے جائز اسلامی تھے، اب کافر، کوئی اپنا قبلہ درست کرو فیوچر میں تاکہ کچھ تو جھک مار سکو، لیکن درخواست ہے اپنی سیاست سے دین کو علیحدہ رکھو۔ یہ بیسکلی انہوں نے 20 مئی کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا۔ تو اس سے کلیئر کٹ ان کی بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ ان کے والد صاحب جو ہیں ایاز امیر صاحب جو سینئر صحافی ہیں، وہ تو خود بھی پالیٹکس میں کافی ایکٹیو رہے ہوئے ہیں، چکوال کے اس ایریا سے ان کا تعلق ہے۔ ایک زمانے میں ایاز امیر صاحب نون لیگ سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، لیکن بعد میں اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ سے ان کی دوریاں ہو گئی تھیں۔ اور تو ان کے صاحبزادے کے حوالے سے یہ ذرا ایک چیز کو کلیئر کر لیجیے، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے اس کے بعد کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ یہ خود بھی اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے دور ہو چکے تھے۔ تو یہ اس سلسلے میں ایک اپڈیٹس تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں۔ اچھا جی، ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو آج ہم نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ کل حامد خان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے مطیع اللہ جان سے گفتگو کرتے ہوئے اور شاہ زیب خانزادہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب ہم نے معافی نہیں مانگی ہے، ہم نے معذرت کی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی آج کے جتنے اخبار تھے اردو کے،
ان سب کے اندر یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ جی عمران خان نے معافی مانگ لی ہے. اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا ان کے جو وکیل ہیں, عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں, وہ ان تمام اخباروں کو نوٹسز بھیجیں گے کہ جناب آپ ہمیں غلط کوٹ کر رہے ہیں, ہم نے معافی نہیں مانگی, ہم نے معذرت کی ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو کرنا چاہیے نا, ظاہری بات ہے آپ کے کلائنٹ کا کیس خراب ہو رہا ہے, آپ کے کلائنٹ نے, آپ تو بیٹھ کے پورے پاکستان کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے معافی نہیں مانگی ہے, ہم نے معذرت کی ہے. تو آج کے بعد تو بلکہ میرے خیال میں اسکولوں میں کے اندر بھی یہی کام شروع ہو جائے گا کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اس کو سزا دینی ہوگی تو ٹیچر جو ہے جب اس سے غصہ ہو رہی ہوگی تو وہ آگے سے ٹیچر سے پوچھ لے میڈم یہ بتا دیجئے میں نے معافی مانگنی ہے کہ معذرت کرنی ہے, تو پتہ لگے اس کے اوپر بھی کٹ پڑ جائے, اس کے اوپر بھی ٹیچر ناراض ہو جائے کہ کیا بیوقوفوں والی تم بات کر رہے ہو. اینی وے میں نے کچھ آن اے لائٹر نوٹ میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک چیز ذرا شیئر کر لی جائے. اچھا, آج اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جناب ISF گرلز کنونشن تھا, لڑکیوں کا, چھوٹی بچیوں کا, جو اسکول کالجز کی لڑکیاں ہوتی ہیں, کالجز کی بلکہ کہنا چاہیے, ان کا ایک کنونشن تھا. اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں ذرا ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا اس ساری چیز کے اوپر. آئی تھنک اٹ از سچ اے ونڈرفل سین. آپ لاکھ اختلاف کریں, سیاسی اختلاف ساری اپنی جگہ ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ خواتین کو یہ موقع دیتے ہیں, خواتین کو یہ جگہ دیتے ہیں, ان لڑکیوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی آ کے اپنے آپ کو پولیٹیکل سفیر کے اندر لا کے ایکٹیو کر سکیں. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے دیگر سیاسی جماعتوں میں مسنگ نظر آتی ہے. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پھر بھی کچھ حد تک ذرا اس معاملے میں ایکٹیو ہے, میں اتنی پھر بھی نہیں ہے جتنی پاکستان تحریک انصاف ہے, لیکن پھر بھی وہ خواتین کے کردار کے اوپر بڑی ایک امپورٹنٹ جگہ رکھتی ہیں. تو وہاں پہ مطلب اور اس کی بہت بڑی وجہ ظاہری بات ہے محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ہے خواتین کے کردار کو پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ بہت امپورٹنس دی ہے. لیکن اگر آپ مسلم لیگ نون کو اٹھا کے دیکھیے تو مسلم لیگ نون جو ہے, جن میں بار بار آپ ہر جگہ اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کے لیے جو ہے وہ مریم نواز کا استعمال کرتے ہیں, اینڈ ان اے گڈ وے, میں اس کو برے سینس میں نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز فور فرنٹ کے اوپر ہوتی ہیں. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آج کسی سیاسی جماعت میں اگر خواتین کا سب سے زیادہ رول ہونا چاہیے, لڑکیوں کو, عورتوں کو بڑھ کے آگے آنا چاہیے, تو وہ تو مسلم لیگ نون ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا. وہاں پہ چند ہی خواتین ہیں جو مریم نواز کے ارد گرد ہوتی ہیں, وہی آپ کو ہر دفعہ ایکٹیو نظر آئیں گی. ہنا بٹ ہو گئیں, عظمہ بخاری ہو گئیں, اس طرح مطلب دیگر خواتین, اس طرح کی خواتین ہیں جو آپ کو ہر جگہ ایکٹیو نظر آئیں گی. لیکن اوور آل آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ کسی کالج میں جا کے کنونشن کر رہی ہیں یا لڑکیوں کے اجلاس سے جو ہے وہ خطاب کر رہی ہیں یا جلسوں میں خاص طور پہ ان کو پروموٹ کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. سو میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا PTI کو کہ وہ کم از کم ایک ایسا ماحول تو کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں. اٹ کوڈ بی اینی ریزن, ہو سکتا ہے کسی کو ویسی خان صاحب بہت پسند ہو, یو ڈونٹ نو. پالیٹکس میں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے, لو آپ کو تجھے اس لیڈر کی یہ والی بات پسند ہے, بھائی اس کی مرضی. کسی کو ہو سکتا ہے خان صاحب کا چہرہ پسند ہو, کسی کو خان صاحب کا تسبیح پڑھنے کا سٹائل پسند ہو. یو ڈونٹ نو, آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کسی کو کیا چیز پسند آ جاتی ہے. تو پالیٹکس کے اندر نا یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں یار یہ کون سی بات. تو جس بھی وجہ سے ہو, جس بھی ریزن سے ہو, اگر وہ پولیٹیکل سفیر میں ایکٹیو ہو رہی ہیں, آئی ول اپریشیٹ دیٹ. اینی وے, اب یہ جو آج یہ جو تقریب منعقد کی گئی, یہ KP ہاؤس کے اندر یہ تقریب منعقد کی گئی, تو اس میں عمران خان صاحب جیسی اسٹیج کے اوپر آئے تو وہاں پہ مطلب ہر تین میں سے ایک لڑکی نے اپنا موبائل فون جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا اور اس سے وہ ویڈیو بنا رہی تھی. ظاہر بات ہے ینگسٹرز ہیں, وہ یہی کام کرتے ہیں, 1 منٹ میں موبائل فون جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. گڈ, دیٹس اے گڈ تھنگ. تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں جو بات کروں وہ آپ کالجز اور یونیورسٹیز لے کے جائیں. لک ایٹ دا کنیکشن. مطلب عمران خان صاحب کی یہ جو کنیکشن ہے نا, یہ کالجز اور یونیورسٹیز کا, یہ آپ کو ہر جگہ مسنگ نظر آئے گا. آپ کو نون لیگ کی قیادت یہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ایسی ینگ پود کو کالج اور یونیورسٹی کے جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس کی طرف نہیں دھیان دیتی ہوئی نظر آئے گی. میں ملک کے لیے جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں, حقیقی آزادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے. آج 80% خواتین کو حقوق نہیں مل رہے. اندرون سندھ بدترین غلامی ہے. مغرب میں جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اچھا, گئے کدھر ہیں؟ اندرون سندھ کی طرف. اندرون سندھ کی بات کریں گے, اندرون KP کی بات نہیں کریں گے کہ KP کے اندر خواتین کے حقوق کے حوالے سے کتنا کچھ ہوتا ہے. مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے, لیکن اس کی بات نہیں کی. انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا؟ اندرون سندھ, پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں پہ حکومت ہے.
جس قوم میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے, ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے, وہ تو انہوں نے بولنا ہی بولنا ہے. جیلوں کو کھول دیں, غریبوں کا کیا قصور ہے, غریب ممالک میں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہیں. سیاست دو طرح کی ہوتی ہے, ایک قائد اعظم کی سیاست ہے اور ایک ان چوروں کی سیاست ہے. اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ سیاست دو طرح کی ہوتی ہے, ایک قائد اعظم کی سیاست ہوتی ہے اور ایک ان چوروں کی ہوتی ہے. بیسیکلی نواز شریف اور زرداری کی بات کر رہے ہیں. ایک تیسری سیاست بھی ہوتی ہے, وہ عمران خان صاحب کی سیاست ہوتی ہے. کیونکہ قائد اعظم کی سیاست میں یو ٹرن کی اجازت نہیں تھی. قائد اعظم کی سیاست کے اندر اپنے مخالفوں کو برے برے ناموں سے پکارنے کی اجازت نہیں تھی. قائد اعظم کی سیاست کے اندر جن لوگوں کو آپ نے چور کہہ دیا ہوتا ہے ان کو اپنی کابینہ میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. قائد اعظم کی سیاست میں اگر انہوں نے کسی کو چپڑاسی کہہ دیا ہوتا تو پھر چپڑاسی کو کابینہ میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو دو طرح کی نہیں, تین طرح کی سیاست ہوتی ہے. ایک وہ سیاست بھی ہے جو آپ کی سیاست ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا شہباز شریف ہر جگہ جا کر کہتے ہیں میں مجبور ہوں, مانگنے نہیں آیا. شہباز شریف ہر جگہ پاکستان کو ذلیل کراتے ہیں. بھائی جان جو تصویریں آ رہی ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں. مطلب وہ جو بائیڈن جڑا تو فون نہیں کرتا سی, وہ تو بیٹھ کے جو بائیڈن سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. ابھی اور بھی دیگر مختلف, وہ تو پیوٹن سے بھی مل چکے ہیں. تو ایک کہو جا وزیر اعظم ہے جو پوری دنیا کے سپر پاورز کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہے. تو یہ کس قسم کی ضلالت ہے؟ اگر ایسی ضلالت ہے تو خان صاحب کاش ایسی ضلالت آپ کے نصیب میں بھی ہوتی. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, اگر اس کو آپ ضلالت کہتے ہیں تو ایسی ضلالت کو تو آپ خود تڑپ رہے تھے کہ کاش جو بائیڈن مجھے ایک فون تو کر دے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی آپ سب کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں, آپ کو 2 مہینے دوں گا, نہیں 1 مہینہ دوں گا. اچھا یہ جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, انہوں نے کہا آپ کو 2 مہینے نہیں 1 مہینہ دوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی ممبرشپ کی ہے اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہیں سے میں ذرا اس کو یہیں پہ میں ذرا کلوز کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا, یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا میں 2 مہینے نہیں آپ کو 1 مہینے دوں گا. بیسکلی آج ایکسپریس نیوز کے اوپر بھی یہ خبر چلی ہے, خان صاحب کل جو ہے رحیم یار خان کے اندر جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور موسٹ پروبیبلی اس کے اندر وہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کا اگلا وہ جو ہے نا میں کال دوں گا. یہ کال دینے کی بیسکلی بات ہو رہی ہے. ایکسپریس نیوز کے اوپر یہ خبر چلی ہے کہ عمران خان صاحب اکتوبر کے مہینے کے اندر جو ہے وہ فائنل شو ڈاؤن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور فائنل شو ڈاؤن جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسلام آباد کی طرف بھی جانا ہو سکتا ہے. وہ فائنل شو ڈاؤن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کے اندر ہر شہر کے اندر جو ہے وہ ریلیاں نکال کے یا ان کے رستے بند کر دیے جائیں. یہ بھی پلان کا حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت پولیٹیکل سرکلز کے اندر یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اکتوبر کے اندر یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اکتوبر کے اندر اگر یہ سب کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ملک کو جام کرنے کی کوشش کریں گے یا ایون اسلام آباد کو جام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پہ معاشی طور پہ اس وقت ہم پرابلمز میں ہیں, سیلاب ویسے آیا ہوا ہے. ایسے موقع پہ آپ فنکشننگ آف دا گورنمنٹ بھی اگر بند کر دیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا فال بیک کیا ہو سکتا ہے. بہرحال فی الحال جو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اکتوبر کے مہینے میں یہ پنگا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ویسے تو ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی بات کی تھی, لیکن اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت نے وطن واپسی پر اسحاق ڈار صاحب کی گرفتاری سے انتظامیہ کو روک دیا ہے. جج محمد بشیر نے اس کیس کی سماعت کی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے وکیل نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جی میرے موکل جو ہے وہ ایئرپورٹ سے سیدھا عدالت آئیں گے, لہٰذا ان کی گرفتاری سے نیب کو جو ہے وہ روک دیا جائے. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ میری اسحاق ڈار صاحب سے آج صبح بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 7 اکتوبر سے پہلے وہ وطن واپس آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حماد اظہر صاحب نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا ہے, بلکہ اسحاق ڈار صاحب کے جو دائمی وارنٹ ہے یہ 7 اکتوبر تک معطل کیے گئے ہیں. تو وہی انہوں نے جس طرح مجھے بتائی تھی کہ جی 7 اکتوبر سے پہلے ان کی واپسی ہوگی. حماد اظہر صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کا ایک NRO جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل اگر ہم اس پہ کوئی بات ہوں گے تو کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے. تو حماد اظہر صاحب نے اس بات کا مذاق اڑایا. اچھا, اس پہ اینکر عمران ریاض خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آرمی چیف نے بتایا تھا کہ معیشت کی تباہی میں اسحاق ڈار کا مرکزی کردار تھا. کچھ اور صحافی بھی گواہ ہیں, آج اس کو بھی NRO ملنا شروع ہو گیا. اچھا, اس میں 2-3 ایشوز ہیں. یہ عمران ریاض خان صاحب نے جو بات کی ہے میں ان سے ذرا اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا یہاں پہ. ایک تو جب آرمی چیف نے بات کہی تھی, میں پوری طرح مصدقہ طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آرمی چیف نے بات کم از کم پچھلے 6 مہینے کے اندر تو نہیں گئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا تو ہم بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بات انہوں نے 6 مہینے میں نہیں کہی تھی. تو جب آپ کو کہی تھی, جس وقت آپ کو یہ بات کہی تھی تو آپ اس وقت میڈیا پہ رپورٹ کر دیتے. اور ظاہری بات ہے کیونکہ اگر آپ اب بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات آف دا ریکارڈ نہیں تھی, کیونکہ آپ ان کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں.
تو اگر آپ ان کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں تو اس وقت بتا دینا تھا, ان کو اسی وقت رپورٹ کر دینا تھا کہ جی مجھے آرمی چیف نے آج یہ بات بتائی ہے کہ اسحاق ڈار اس کا ذمہ دار ہے. ایک بات. دوسرا اس کا سینیریو یہ بنتا ہے کہ یہ سب کچھ آف دا ریکارڈ تھا. دوسرا معاملہ تو یہ بنتا ہے کہ یہ آف دا ریکارڈ تھا. تو آف دا ریکارڈ تھا تو تب اگر آپ نے نہیں بتایا تو اب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ آف دا ریکارڈ گفتگو تو سالوں سال تک میرے اپنے سینے میں پتہ نہیں کتنے راز ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ آف دا ریکارڈ کتنی باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن ہم ان کی اجازت کے بغیر ان کو کوٹ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ ایتھکس اس کی ڈیمانڈ یہی کرتے ہیں. آج ہو سکتا ہے عمران ریاض خان صاحب سے عمران خان صاحب بڑی گفتگو کرتے ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, آف دا ریکارڈ بڑی گفتگو آج کل کرتے ہوں, تو کیا 5 سال کے بعد وہ آپ عمران خان صاحب کو بھی کوٹ کرنا شروع کر دیں گے جی عمران خان نے مجھے یہ کہا تھا اس وقت؟ ایتھیکلی تو ایک آدمی نے اگر آپ کو کہہ دیا کہ وہ آف دا ریکارڈ ہے تو وہ چاہے 5 سال ہوں 10 سال ہوں 15 سال ہوں, اگر آپ کا اس سے پھڈا بھی ہو جائے لڑائی بھی ہو جائے آپ اس کو کوٹ نہیں کر سکتے, ایتھیکلی آپ کوٹ نہیں کر سکتے. ایک بات. اچھا تیسری بات یہ, چلے میں 1 منٹ کے لیے اس بات کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں, میں بالکل مان لیتا ہوں یہ بات کہ آرمی چیف نے واقعی آپ کو یہ کہا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے معیشت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. تو اس ملک میں اگر ایک آرمی چیف کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے, کوئی رائے رکھتا ہے, تو اس کو وزیر یا وزیر اعظم بنانا ہے یا نہیں بنانا یہ آرمی چیف فیصلہ کریں گے. کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا, زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کا تو اعتراض ہی یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ نیوٹرل ہو گئے. تو وہ والی نیوٹرلٹی آپ کو پسند نہیں ہے, یہ والی نیوٹرلٹی پسند ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ رول ادا ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ روک دینا چاہیے تھا؟ تو پہلے فیصلہ کر لیں آپ کو کس قسم کی نیوٹرلٹی چاہیے. آپ کو وہ نیوٹرلٹی چاہیے جو عمران خان صاحب کو ہٹانے میں اپنا کردار ادا کرے اور نہ ہٹنے دے, یا آپ کو یہ والی نیوٹرلٹی چاہیے کہ اگر یہ حکومت اسحاق ڈار کو, جس کے مطابق آپ کے مطابق انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب معیشت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, تو ان کو روکنا چاہیے. کیا یہ فیصلے ہونے چاہیے؟ کل کو مثال کے طور پہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے, چلے میں آپ کی ایک ایگزامپل لیتا ہوں, اگر کل کو عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے یا نہیں بنانا, یہ فیصلہ آرمی چیف کو کرنا چاہیے یا ملک کے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے؟ کس کو کرنا چاہیے؟ تو میرا خیال میں ذرا اس بات کے اوپر عمران ریاض خان صاحب سے اختلاف کروں گا اس بات پہ. دوسری ایک اور خبر یہ جی, شہباز گل صاحب منظر عام کے اوپر آئے ہیں, اور شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. اٹ واز گڈ ٹو سی ہم. میں یہ کہنا چاہوں گا, میں ایون دو انہوں نے بہت مخالفت میں میرے بات کی ہوئی ہے, لیکن اٹ واز گڈ ٹو سی ہم ریفریشڈ اگین. جو لاسٹ ٹائم ہم نے پہلے ویژولز دیکھے تھے ان کو سانس لینے میں تکلیف اور جس حالت میں ہم نے ان کو دیکھا تھا, تو اچھا لگا کہ وہ واپس آ گئے ہیں. اللہ کرے تر و تازہ ہو کے, دماغ سے بھی تر و تازہ ہو کے, روح سے بھی تر و تازہ ہو کے اس کے بعد دوبارہ اپنی سیاسی اسٹرگل کو آگے بڑھائیں. بس الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ ذرا درست رکھیں, خواتین سے بات کرنے کا سلیقہ ذرا سیکھ لیں, اور صحافی کے حوالے سے کسی صحافی سے اگر اختلاف ہے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے, حدود میں رہتے ہوئے بے شک اختلاف کریں. کوئی آپ کو کوئی نہیں روکے ٹوکے گا, اور اللہ کرے آپ کی زندگی بھی اور آپ کی صحت بھی پہلے سے اور بھی زیادہ بہتر ہو. ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب وہ ایف بی آر کے ریڈار کے اوپر آئے ہوئے ہیں جناب. ایف بی آر نے ان کو ایک نوٹس بھیجا ہے, اور امجد شعیب صاحب کو جو ہے وہ جمعہ 23 ستمبر کو جو ہے یہ نوٹس آج ہی ارسال کیا گیا ہے. اور جنرل امجد شعیب صاحب نے جو ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کو نوٹس جو ہے وہ موصول ہو گیا ہے. کچھ کھاتوں اور جائیداد کے معاملے کے حوالے سے جو ہے ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.